بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تاریخ کی تختی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ میں عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تیسری قسط پیش کروں، اور آج کی قسط میں سن 8 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک کے واقعات کو سمو دیا جائے، یہ میری کوشش ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ المسلول کا لقب پانے والے اسلام کے بہادر ترین اور ذہین و فتین اور جنگی حکمت عملی پر عبور رکھنے والے جرنیل حضرت خالد بن ولید اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ اور اسلام کے پھیلانے میں اور اسلام کی ہیبت دشمنوں میں کے دلوں میں بٹھانے والے خالد بن ولید، جن کے نام کا ڈنکا کیسر و کسریٰ کے دربار میں، اہل یمن کے دربار میں اور عیسائی حکومتوں کے درباروں میں صبح و شام ذکر چلتا تھا، وہ ایک ہی نام تھا، خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام لانے کا واقعہ بڑی عجیب سی ایک کہانی ہے، اور اس کو عشق حقیقی اور عشق مجازی، اس کو جو بھی نام دے دیا جائے، یہ اس کہانی پہ فٹ آئے گا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید زمانہ اسلام سے قبل، یعنی جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب بھی جو ہے وہ ایک ماہر جنگجو تھے، اور آپ کے والد ولید سرداران قریش میں ایک انتہائی معتبر اور معزز شخص تھے، اور آپ کے خاندان کا کام جو تھا وہ جنگجوئی تھا، جنگیں لڑنا تھا۔ آپ جو ہے وہ کی ایک ہیبت تھی، آپ کے خاندان کا ایک نام تھا جنگوں کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب 8 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے مدینہ سے، تو خالد غصے میں علاقہ چھوڑ کر چلا گیا کہ میں کم سے کم جو ہے ان سے نہیں ملوں گا۔ وہ اس قدر نفرت رکھتے تھے۔ اب ان کے دل میں کیا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، یا تو ایران کی طرف یا عیسائیوں کے پاس، اور میں ان لوگوں سے طاقت حاصل کر کے مسلمانوں سے جنگ لڑوں اور دین اسلام کا وجود مٹا دوں۔ یہ اس کے دل میں ایک خواہش تھی، تڑپ تھی۔ خالد بن ولید کے جو بھائی تھے وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور انہیں اپنے بھائی کی بے چینی کا پتہ تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خالد بن ولید کی شجاعت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، اور آپ کے دل میں ایک تمنا تھی، خواہش تھی کہ خالد جو ہے وہ کلمہ حق پڑھ لے، اسلام کے دائرے میں شامل ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی خواہش نہیں کی تھی سوائے حضرت عمر فاروق کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی کے لیے خواہش نہیں فرمائی کہ یہ اسلام قبول کرے۔ پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن فرد واحد کے لیے نہیں۔ چنانچہ ایک دن میں خواہش تھی، تڑپ تھی، سوچ تھی، لیکن خالد بن ولید اپنی راہیں جو ہیں وہ الگ کر کے جا رہے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ تذکرہ کہ خالد بن ولید کو ایک مقام پر جو ہے ان کے بھائی کا پیغام ملا کہ آپ واپس آؤ،
اور میں آپ کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نام سے جس کو جو ہے خالد بن ولید سننا نہیں چاہتا تھا، جس کے لیے اسے جنگ بدر کی، احد کی اور جنگ جرموک کی جنگیں لڑی، یہ وہ جنگیں تھیں جو خالد بن ولید نے مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ جنگ احزاب یہ تمام جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، لیکن اس کے باوجود جب بھائی نے اسے کلمہ حق پڑھنے کی دعوت دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کیا، تو وہ فوری طور پہ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ جو ہے وہ مدینے کی طرف موڑ دیا اور اسلام میں شامل ہو گیا، اور اس کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی اس کے نتیجے میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اگر اس دور میں کچھ سرفروش، کچھ جنگجو، کچھ بے خوفی سے لڑنے والے لوگ مسلمانوں کے صفوں میں شامل نہ ہوتے تو شاید آج اسلام کی وہ شکل نہ ہوتی جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ 92,000 مربع میل جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے فتح کیا مسلمانوں نے، 3 بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومتیں پھیلی۔ تو یہ خالد بن ولید جیسے سپہ سالار تھے۔ حضرت خالد بن ولید جیسے ہی مسلمان ہوئے تو پہلی جنگ جو تھی وہ 8 ہجری میں غالباً جمادی الاول کا مہینہ تھا، اور یہ جنگ موتا تھی۔ اس جنگ موتا میں جو ہے خالد بن ولید سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ جب اس جنگ کے لیے مسلمانوں کو روانہ کیا گیا تو خالد بن ولید کو ایک سردار کے طور پہ، ایک عام سپاہی کے طور پہ شامل کیا گیا، اور اس فوج کی قیادت، جتھے کی قیادت ایک پرانے مسلمان خالد بن ولید سے سینئر مسلمان جرنیل کے پاس تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری فرمائی تھی کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو علم فلاں کے حوالے کر دیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر فلاں کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر آپس میں مشاورت کر لینا۔ چنانچہ اس جنگ میں بڑا خوفناک مارکا تھا، بڑی سخت جنگ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کافر بہت زیادہ تھے، 10 گنا 1 اور 10 کا مقابلہ تھا۔ مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے اور سپہ سالار شہید ہو گیا، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کے نائب نے جو ہے وہ سنبھال لیا علم، اور اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد تیسرے نے سنبھال لیا، اور تیسرے کے بعد مسلمانوں کی مشاورت سے، وہاں پر جو موجود تھے ان کی مشاورت سے علم جو ہے وہ خالد کو تھما دیا گیا۔ اور اس جنگ میں راوی لکھتے ہیں کہ خالد نے 9 تلواریں توڑی۔ 9 تلواریں توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنی بے جگری سے لڑے اور اتنی بہادری سے لڑے اور اتنی بے خوفی سے لڑے کہ ان کی تلواروں کی ضرب سے جو ہے وہ دشمنوں کو انہوں نے چیر کے رکھ دیا، صفوں کی صفیں چیر دی، دشمنوں پہ ان کی ہیبت بیٹھ گئی، اور 9 تلواریں وہاں پہ ٹوٹی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو، یہ واحد جنگ تھی جس کی قیادت خالد کے پاس نہیں تھی۔ خالد بن ولید نے 150 کے قریب جو ہے، کچھ لوگ 125 لکھتے ہیں، کچھ لوگ 150 لکھتے ہیں، 150 کے قریب چھوٹی موٹی جنگوں میں حصہ لیا، اور ان میں بڑے بڑی عظیم الشان جنگیں بھی تھیں جو رومیوں کے خلاف لڑی گئی اور ایرانیوں کے خلاف لڑی گئی، اور ان میں 1 لاکھ کا اور 10,000 کا تناسب تھا۔ وہ جنگیں بھی خالد نے لڑی ہیں اور ان میں فتح یاب ہوئے، لیکن یہ واحد جنگ تھی جس میں مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہٹے، شکست نہیں ہوئی، پیچھے ہٹے، اور خالد بن ولید اپنی حکمت سے تمام مسلمانوں کو بحفاظت نکال کر لے آئے۔ یہ خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی بطور مسلم۔ اور جب یہ فوج واپس آئی اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا، اور حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار، شمشیر برہنہ، سیف اللہ،
المسرور کا لقب دیا اور کہا کہ خالد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کی چمکتی ہوئی تلوار ہے، ننگی تلوار ہے، جدھر لہرائے گا فتح اس کا مقدر بنے گی۔ یہ اعزاز خالد کو حاصل ہوا۔ اور پھر اسی دور میں یعنی 8 ہجری میں مسلمانوں کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ ان میں ایک وفد جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بھی گیا، اور اس میں آپ کے نیچے سپاہ تھی، ان کی تعداد 350 افراد پہ مشتمل تھی۔ یہ بنو حزیمہ کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن بار بار کی دعوت کے باوجود ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پہ ایک سپاہی تھے، ایک جرنیل تھے، ان کا سیاست سے اور رواداری سے اس طرح براہ راست تعلق نہیں تھا۔ ان کے لیے آر یا پار والی بات تھی کہ ایک کام کرنا ہے سو کرنا ہے۔ تو انہیں جب یہ حکم ملا کہ آپ نے جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، تو ان کے نزدیک یہی تھا کہ میں جس قبیلے میں جا رہا ہوں بنو حذیمہ میں نے ان کو مسلمان کرنا ہے۔ اور جب انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو خالد بن ولید نے ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، اور ان قتل ہونے والوں میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی اور خالد بن ولید نے آ کر بتایا کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اظہار لا تعلقی فرمایا، کہا کہ خالد قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں آپ اسلام کی دعوت دیتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین تھے۔ جب طائف میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کر دیا، تو فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پہ یہ پہاڑ اٹھا دوں، ان کو تباہ کر دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی بات تھی کہ میں دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہوں، میں کس طرح ان لوگوں کی تباہی کا حکم دے سکتا ہوں۔ لیکن وہ نبی کا مقام تھا، وہ رسول کا مقام تھا۔ خالد بن ولید ایک سپہ سالار تھے، ایک جرنیل تھے، ایک عام انسان تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق جو کارروائی کرنی تھی کی، اور انہوں نے وہاں پر قتل عام کیا، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا اور ایک عورت کو بھی قتل کیا۔ تو اس پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو اسلام کا حکم بنا دیا کہ آئندہ مسلمانوں کی فوج کسی بھی علاقے میں لشکر کشی کرے گی تو عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو اپنے دروازے بند کر لے گا اس کو امان دے دی جائے گی، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔ اور بوڑھوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہ اس دور میں یہ احکامات جاری ہوئے، یہ حضرت خالد بن ولید کی اس کارروائی کے نتیجے میں۔ تو حضرت خالد بن ولید اسلام کی جو ہے وہ ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ نے جو ہے 9 ہجری میں تبوک کے مقام پر 420 سواروں کے ساتھ بھی جنگ لڑی، اور وہاں پر آپ نے جو ہے ایک مختصر سی جنگ میں، ایک انتہائی محدود وقت کی جنگ تھی، وہاں پر جو ہے کافروں کو گرفتار بھی کیا، انہیں جو ہے اپنا یرغمال بنایا اور انہیں لا کر دربار میں پیش بھی کیا، اور پھر اپنی شرائط پر جو ہے وہ صلح بھی کی۔ یہ اسلام میں ان کی وہ کامیابی تھی جہاں سے ان کی فتوحات کا ذکر شروع ہوا۔ اور پھر 10 ہجری میں، یعنی میں آج 10 ہجری تک کے واقعات بیان کروں گا، یعنی فتح مکہ تک کے 10 ہجری میں آپ نے 400 افراد پر مشتمل جو ہے آپ کو ایک لشکر دیا گیا، اور آپ نے جو ہے نجران میں جو بنی حارث کے پاس گئے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، اور وہاں پر بھی آپ سرخرو ہوئے، اور اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور وہاں پر جناب حضرت خالد بن ولید اس ہراول دستے میں تھے
جو فتح مکہ کے موقع پر آگے آگے چل کر راستے کو صاف کر رہے تھے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر لے کر آئے، اور اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے خانہ کعبہ کے دروازے پر پہرا دیا اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ ایک باقاعدہ فوج کے طور پہ، ایک باقاعدہ ریاست کے طور پہ، ایک باقاعدہ ملک کے طور پر اسلام کی عظمت کا تذکرہ ہوا، اور فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید کا ایک لازوال کردار سامنے آیا، اور آپ کی اسلام سے محبت اور آپ کا اسلام سے عشق وہ سب کو دیکھنے کو ملا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہیں، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر رہے ہیں، اور آپ نے کسی بھی حملے کے اور کسی بھی شرارت کے پیش نظر تمام اطراف میں جو ہے کو چوکس رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور تمام مراحل کو بخیر و خوبی انجام دیا۔ اور اسی دور میں حضرت خالد بن ولید نے لات، منات، عزا، جو کفار کے بڑے بڑے بت تھے، جہاں پر وہ جا کر دعائیں مانگتے تھے، جہاں پر وہ جا کر گھٹنے ٹیکتے تھے، جہاں پر وہ جا کے اپنے ماتھے رگڑتے تھے، اور جہاں پر وہ تمام بدعات اور کفریہ علامتیں اور کلمات ہوتی تھیں، آپ نے ان تمام آلائشوں کو، غلاظتوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اور عزا بت جو تھا، لات و منات و عزا جو بت تھا، اس کو حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں سے توڑا، اس کو تباہ و برباد کیا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا کارنامہ تھا۔ تو ناظرین، آج ہم نے 10 ہجری تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور انشاءاللہ اگلی اقساط میں ان تمام جنگوں کا احوال جن میں حضرت خالد بن ولید کا ایک لازوال کردار ہے، ایک ناقابل فراموش کردار ہے، اور ایسے واقعات ہیں جو انبلیویبل ہیں، جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں پر قدرت کی مدد زیادہ نظر آتی ہے کہ ان کو جو سیف اللہ کا خطاب تھا ان کے پاس، وہ شاید اسی کام کے لیے تھا کہ اللہ پاک نے اس کو، خالد کو جو ہے وہ دین کی اشاعت کے لیے چن رکھا تھا، اور آپ کے وہ ہم تمام کارنامے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔